الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وانا علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چوتھا سپارہ اور سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی چند آیات بند کر چلے۔ ہمارے معاشرے میں عامت الناس میں ایک فکر پائی جاتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو بڑی برکتوں بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس بات میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، اس مہینے کے جو آخری جمعہ ہے جسے ہم اپنے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ جمعہ پڑھ لیا تو پھر انسان کے تمام تر گناہ جو ہیں اللہ ان پر بھی قلم پھیر دیتے ہیں اور انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ عموماً یہ سوچ اور فکر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر جمعات کی نسبت آخری جمعے میں مساجد میں رونق بھی پہلی کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو قابل غور بات یہ ہے
کیا فی الواقعہ کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، یا اس کے برعکس ہمیں امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور بات کی تعلیم ملتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات لوگو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اگر تم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری محمد مجتبیٰ جو میں اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول ہوں، میری فرما برداری کرنا، میری اتباع کرنا، تو یحببکم اللہ، تمہیں اللہ رب العالمین پھر پسند کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، خالق کے کائنات تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں یہ ارشاد بھی فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وہ لوگوں تمہارے لیے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بہترین نمونہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے گفتار، آپ کے اعمال، آپ کے شب و روز، یہ تمہارے لیے ایک ماڈل ہیں کہ جن کے تحت لوگوں تم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہو، جن کے تحت تم اپنی زندگی کے اصول وضع کر سکتے ہو۔ تو ہم کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں دیکھیں گے کہ کیا فی الواقعہ کسی انسان کو یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب جہنم سے آزادی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہے کہ جو اس کے جی میں آئے وہ کرتا رہے، اسے جہنم سے آزادی کا پرمٹ تو مل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ جز وقتی ہیں یا ہمہ وقتی؟ یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں، جو تقاضے اللہ اپنے بندے سے کرتے ہیں، کیا یہ کسی مخصوص وقت تک محدود ہیں؟ مثلا رمضان المبارک میں تم یہ عبادات بجا لانا، برائیوں سے کنارہ کش ہونا، تو اس کے بعد تمہارے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازہ بند کر دے گا، تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا، اس کے بعد پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے اعمال کرنے کی۔ کیا ایسا ہے کہ اسلام کی عبادات ایک مخصوص وقت تک ہیں، اس کے بعد میں اس کے علاوہ نہیں ہیں؟ یا اسلام کی عبادات انسان کی پوری زندگی پر محیط ہیں کہ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اسلام اسے پابند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں اس پر کوئی جمعۃ الوداع پڑھ لینے سے پرمٹ مل جاتا ہے؟ کیا ہم ایسا سمجھ لیں؟ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو تعلیم کر دیں کہ فلا تزکوا انفسکم واللہ اعلم بمن اتقی۔ لوگوں تم اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنی پاکیزگی تم خود بیان نہ کرو، واللہ عالم بمن اتقی، تم میں سے کون زہد و تقوی رکھتا ہے، تمہارا خالق کے کائنات اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ بڑی جلیل القدر صحابیاں تھیں، ام عالیہ، ایک صحابی فوت ہو گئے تو کہنے لگی کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں اسلام سے مشرف کیا،
پھر اسلام پر تمہاری موت آئی، اب تمہیں بشارت ہے جنت کی، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا کہا ہے؟ میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہہ سکتا یقین اور حتمی طور پر کہ اب اس کے لیے خوشی ہے، خوشی کا مقام ہے، اس کے لیے بشارت ہے کہ اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتا، میں یہ غالب گمان رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گی۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے کہ تعلیم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندو تم اپنی ذات کی پاکیزگی بیان نہ کرنا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، او لوگو تمہارا اللہ بخوبی جانتا ہے، من اتقیٰ تم میں سے کون تقوی رکھتا ہے، تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کا اپنے متعلق یہ گمان کرنا کہ ہم نے رمضان المبارک میں عبادات کی ہیں، روزہ رکھا ہے، قیام اللیل کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جمعۃ الوداع ہم نے پڑھ لیا ہے، اب جنت سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں مل گیا، اتکو من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام عالیہ، میں محمد مجتبیٰ نہیں کہہ سکتا۔ کن کے بارے میں بھائی؟ وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حتیٰ کہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر، آپ اس بات کا اعلان کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ او لوگوں، میں رسولوں میں کوئی نیا، کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے سروئے زمین پر اپنے پیغمبر اور رسول مبعوث کیے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ میرا معاملہ کیا ہوگا اور تمہارا کیا معاملہ ہوگا، میرے اور تمہارے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا، تو لوگوں یاد رکھو کہ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِكُمْ وَمَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، او لوگو میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا کہ ما يفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ اللہ کیسا سلوک کرے گا، ولا بکم، اور لوگوں تمہارے ساتھ اللہ کیسا معاملہ کرے گا، میں محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو میرے عزیزو، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق خالق کائنات قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی فتح کی بشارت اور خوشخبری سنا دی ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کون سی چیز اللہ آپ کو معاف کر دے؟ جو آپ کے گناہ آپ سے سرزد ہو چکے ہیں، وما تأخر، اور جو ہونے والے ہیں، بعد میں ہونے والے ہیں، اللہ رب العالمین وہ سبھی پہ قلم پھیر دے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کامیابی نصیب کی ہے، بڑی واضح کامیابی۔ تو میرے عزیزو، امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جن کے
کی کمیاں کوتاہیاں خالق کائنات نے سب معاف کر دی ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا آپ کے پہلے اور پچھلے اللہ سبھی گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے، تو در حقیقت یہ امت کے لیے پیغام تھا کہ لوگوں، اگر میں اپنے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم کر رہا ہوں، یہ بات کہہ رہا ہوں، تو پھر بالاولیٰ تمہارے لیے یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرنا، خود کو پاک دامن نہ سمجھنا۔ اگر تمہارا خالق کائنات اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیتا ہے جو کہ خطاؤں سے پاک ہے، بڑی بلند پایا ہستی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس لیے فلا تزکوا انفسکم، تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرنا، کبھی بھی اس گمان میں نہ آنا کہ ہمارے لیے اب جنت جو ہے وہ ہمارا ٹھکانہ یقینی ہے، جہنم سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اللہ نے یہ حکم دے کر کے تو امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیغمبر اس بات کو بخوبی جان لیجئے کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کائنات میں تمہارے اللہ کے ماں سوا تو کوئی بھی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے بخشش مانگنا، معافی طلب کرنا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو با ایمان مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجئے گا کہ اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں کون سے گناہ تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کون سے جرائم تھے؟ وہ آپ تو وہ ہستی تھے، ابھی بچے تھے، معصوم بچے تھے، تو خالق کائنات نے جبریل امین کو بھیجا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور تمام تر محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، اس میں ایک سیاہ لوتھڑا جبریل امین نے نکالا، سونے کی تشت میں آب زمزم تھا، اس کے ساتھ آپ کے دل کو دھویا گیا، اور حضرت جبریل فرمانے لگے کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال پھینکا گیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معصوم ہستی ہیں، تو آپ سے گناہ کیسے بھئی؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ امت کے لیے ایک تعلیم دینا تھی، لوگوں کو پیغام دینا تھا کہ فلا تزکوا انفسکم، لوگوں کبھی بھی اپنی پاکیزگی بیان نہ کرنا، خود واللہ عالم بمن اتقی، تمہارا خالق کے کائنات بخوبی جانتا ہے کہ کون تقوی رکھنے والا ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ بالفعل اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرما کے تو اس تصور کی نفی کر دی، اور اپنے پیغمبر کو حکم دیے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش طلب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا میں لکھ لیتا تھا۔ مجھے بعض قریش منع کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت غصے میں بھی ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا، میں نے کہا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ عبداللہ، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہ بات مت سمجھو تم۔
امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کی گفتار عین مشیت الہیہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ او لوگوں مجھے ستارے کی قسم، جب یہ غروب ہوتا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، او لوگو تمہارا یہ ساتھی میرا پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ راستے سے بھٹکے ہیں، وما غوا، اور نہ یہ سرکش ہوئے ہیں کہ یہ حق و صداقت کو جانتے ہوئے پھر یہ معصیت کا راہ اختیار کریں۔ لوگوں ایسا بھی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ او لوگو یہ میرا پیغمبر تو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، ان هو إلا وحي يوحى۔ او لوگو میرے اس پیغمبر کی زبان پر جو بھی آتا ہے، لوگو وہ تمہارے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ ہستی کہ جس کا قول و فعل بھی اپنا نہیں، جس کی حرکات و سکنات بھی اپنی نہیں، تو میرے عزیزو اس ہستی سے گناہ کیسا؟ در حقیقت خالق کے کائنات نے اپنے پیغمبر کو یہ ارشاد فرما کے تو امت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ لوگوں میرا پیغمبر بھی پابند ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ میں نے اسے بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ یہ تمہارے لیے ایک بطور نمونہ کے ہے، یہ تمہارے لیے بطور تعلیم کے ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی ذات کی پاکیزگی بیان نہ کرتے پھرنا۔ کبھی بھی اس بات پہ مت اترانا کہ ہم نے بڑی عبادات کی ہیں، ہمارے دامن میں بڑے بڑے اعمال ہیں، اور اس گمان میں نہ ہونا کہ جنت یقیناً ہمارا ہی مسکن ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم، میرے پیغمبر آپ انہیں بتائیے کہ میں نہیں جانتا کہ لوگوں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو۔ تو خیر آمدم برسر مطلب میرے عزیزو، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ رمضان المبارک بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عبادات بھی دیگر ایام کی نسبت بہت ہی زیادہ اجر و ثواب والی ہیں، بلکہ اس مہینے کی ایک رات جو ہے جسے ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، وہ ایک رات کی عبادت خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں 1000 مہینے کی شب و روز کی عبادت سے بدرجہ ہاں بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے مساوی نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو میرے عزیزو اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ۔ یہ لوگوں اپنے اندر فکر پیدا نہ کر لینا کہ اب ہمیں جہنم سے آزادی مل چکی ہے، اِتْقُوا مِنَ النَّارِ۔ خطبہ جمعۃ الوداع پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد تم بالکل اونٹے بے محاد کی طرح آزاد ہو، جو جی میں آیا کرتے رہو۔ لوگوں ایسا نہ سمجھنا، بلکہ تمہارے لیے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ شخصیات ہیں کہ جن کی بارے میں اللہ رب العالمین اپنی رضا کا فیصلہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر دیتے ہیں، اور اللہ بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر تیرا اللہ ان سے راضی ہے۔ ان سبھی کے ساتھ تمہارے خالق کے کائنات نے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اچھی جزا دوں گا، تم سے اچھا سلوک کروں گا، سبھی سے وعدہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ۔ او لوگو تمہیں کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ۔ او لوگو تمہارے اللہ ہی کی ملکیت میں ہے میراث السماوات والارض، یہ زمین و آسمان تمہارے اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔
یہ سب تمہارے اللہ کی میراث ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، او لوگوں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، وقاتل، اور اس کی راہ میں جہاد کیا ہے، یہ مساوی نہیں ہیں۔ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے، وہ افراد مجاہدین، وہ صحابہ، اور جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جہاد کیا ہے، وہ اصحاب مصطفیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں مقام و مرتبے میں یہ مساوی نہیں ہیں، بلکہ وہ پہلے والے ان سے بڑھ کر ہیں، درجے میں فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ او لوگوں، تمہارے اللہ نے ان تمام تر لوگوں کے بارے میں اچھائی کا، اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان تھے اور جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، یہ درجے میں وہ افضل ہیں ان سے۔ لیکن ان سبھی سے خالق کے کائنات نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تم سے اچھا سلوک کروں گا، تمہیں اچھا بدلہ دوں گا، سب سے وعدہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اصحاب مصطفیٰ جن کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں اعلان کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں اچھی جزا عطا کروں گا، یہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، ان اصحاب مصطفیٰ کا اس کے باوجود ان اصحاب مصطفیٰ کی حالت کیا ہے؟ خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او لوگو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے اللہ کے پیغام بر ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو اس کے ساتھی ہیں، جو میرے پیغمبر کے یہ غلام ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، یشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان کی شان یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی دیوار ہیں اور آپس میں انتہائی مشفق و مہربان ہیں۔ جیسے وہ اقبال نے کہا ہے نا، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ صفت ہے، آپس میں یہ بڑے مشفق، مہربان، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، ہمدردی کرنے والے ہیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو پھر یہاں ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ حالت کیا ہے ان کی؟ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ انہیں دیکھیں گے تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آپ کو رکوع و سجود کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے میرے پیغمبر یہ تمہیں اپنے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طالب نظر آئیں گے۔ تم انہیں دیکھو کہ یہ حریص ہیں، انہیں ہمہ وقت ایک لالچ رہتا ہے، طمع رہتا ہے کہ ہم اپنے خالق کے کائنات کی خوشنودی اور رضا حاصل کر لیں، اللہ کی رضا کے حریص ہیں یہ جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں رکوع و سجود کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اصحاب مصطفیٰ کا مقام کے کلن وعد اللہ الحسنی، اور دوسری طرف ان کا عمل کیا ہے؟ پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، پھر بھی وہ رکوع و سجود میں کھڑے ہیں،
اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تو میں ہمارے لیے کیا بھائی، پھر کوئی آزادی کا پروانہ ملا تو کیا ہم آزاد ہیں کہ جوں ہی ماہ رمضان المبارک گزرے پھر وہی طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جائے، پھر وہی معصیت، وہی غفلت، وہی نافرمانی جو اس سے پہلے تھی، اور یہ سمجھ لیں کہ بس ہم نے رمضان المبارک کی عبادات انجام دے لی ہیں، اب ہمارا چھٹکارا یقینی ہے۔ لوگوں کا تمہارے لیے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، شافع المذنبین ہیں۔ قیامت کے دن جب سبھی بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے، انبیاء اور رسل، وہ بھی معذوری کا اظہار کریں گے، تو اس دن پھر جو ہستی خالق کے کائنات کی بارگاہ میں شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، سب سے پہلا شفیع جو ہے، سفارش کرنے والا، وہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ لیکن آپ کی اپنی حالت کیا ہے؟ آپ کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ ساری رات قیام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا طویل قیام حضور کرتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں جو بخشی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا، اپنی بخشش کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیوں آپ اتنی ریاضت کرتے؟ آپ فرمانے لگے کہ عائشہ، افلم اکن لہو عبدن شکورا، کیا میں اس پر اپنے خالق کے کائنات کا شکریہ ادا نہ کروں کہ اس اللہ رب العالمین نے یہ مجھ پر احسان عظیم کیا ہے؟ میں اس کے سامنے یہ اظہار تشکر کرتا ہوں۔ آپ بیمار ہیں، اس قدر تکلیف میں ہیں، چل نہیں سکتے، لیکن نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرے عزیزو، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت عباس آپ کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو سہارا دے کر کے تو مسجد میں لاتے ہیں، حضور نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہیں، احکام شریعت کے حضور پابند ہیں، اصحاب مصطفیٰ پابند ہیں، تو دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں، کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہو سکتا جو پھر احکام شریعت سے مبرہ ہو، کہ پھر اس کے لیے یہ حکم شریعت نہ رہے، وہ کہے کہ اب میں ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ہمہ وقت نماز میں ہیں، اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہمہ وقت روزے کی حالت میں ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکامات یہ جز وقتی نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمہ وقتی ہیں۔ یہ ہے کہ انسان سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ اپنی پوری زندگی اپنی بلوغت سے لے کر تو اپنی موت تک کا دورانیہ جو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پابندی اور پاسداری میں گزارے۔ پابند کرتا ہے اسلام اس کو۔ کسی موقع پر بھی اسلام اسے یہ گنجائش، یہ رخصت نہیں دیتا کہ تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اللہ کی یاد میں گزارا، لہذا اب تمہیں چھوٹ ہے، اب تمہارا دل کرے نماز پڑھو، دل کرے نہ پڑھو، جی میں آئے روزہ رکھو، نہ رکھنا چاہو تو چھوڑ دو۔ قطعاً کسی کو اسلام یہ رخصت نہیں دیتا، بلکہ خالق کائنات تو قرآن کریم میں صاحب ایمان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے میری ذات پر یقین رکھنے والو، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، او لوگو اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا، حق تقاتہ جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی کیسا تقوی؟ حق تقاتہ جیسا کہ تقوی کا حق ہے، وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسا حق ادا کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیسے یہ تقاضا پورا ہوگا؟ کیسے اس حکم کی تعمیل ہوگی؟ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان یذکر فلا ینسیٰ، انسان ہمہ وقت اپنے اللہ رب العالمین کو یاد رکھے، کبھی بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ سے کو فراموش نہ کرے۔ این یذکر فلا ینسیٰ، اللہ کو انسان یاد رکھے، اپنے دل میں خالق کائنات کی یاد کو آباد رکھو، اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھو۔ ولا ینسیٰ، لوگوں کبھی بھی اللہ کو فراموش نہ کرنا، اللہ کو نہ بلانا۔ وَأَن یُطَاعَ فَلَا یُعْصَىٰ، یہ کہ انسان اللہ اور اس کے رسول محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کرے، اور ہمہ وقت یہ اللہ کی توحید کا گن گاتا رہے، یہ اس کی معصیت، کفر اور شرک سے کنارہ کش رہے۔ تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ڈرو اللہ سے جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ کس وقت تک بھائی؟ کسی مخصوص وقت میں تمہیں یہ کام کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بندو تم اس حکم کی پاسبانی کرنا، اس کی پاسداری کرنا، اس کی پابندی کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس وقت تمہیں موت آئے تو وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وہ فقط اس حالت میں آنا چاہیے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ جس وقت تمہیں موت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آئے، تمہارا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، کیا ہمیں سے کوئی ایسا ہے جسے موت کا وقت معلوم ہو کہ کب آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر لوگوں تیاری رکھنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار ہو۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی تعلیمات ہیں، یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، اس کو پابند کرتی ہیں کہ وہ فرائض کو انجام دے، عبادات جو ہیں ان کی ادائیگی کرے۔ تو میرے عزیزوں، میرے صرف اور صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھیں، روزہ رکھا، اللہ کی عبادات کی، صدقات و خیرات کیا، ذکر اذکار کیا، اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی، اس کے بعد بھی ہمیں اپنی طرز عمل، اپنے اعمال کو اسی طرح جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا، آپ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ لا تکن مثل فلان انہ کان یقوم اللیل ثم ترک، تم اس فلاں آدمی کی طرح نہ ہونا، پہلے وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت کی پھر اس کے بعد میں نے قیام اللیل کو ترک نہیں کیا میں نے، اس لیے کہ یہ رات عام ایام میں، عام دنوں میں بھی رات کا قیام تو وہ بہترین عمل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کے اثرات انسان کی ذات پر کیا ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی منکشف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تیرا اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کے ایک پہر کچھ حصہ قیام کرنا،
نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ تم قیام کرنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اے میرے پیغمبر، اور اس قرآن کو بڑا ٹھہر ٹھہر کر میرے پیغمبر اس کی تلاوت کرنا، اس کو بڑے آسان انداز سے تم ادا کرنا۔ تمہارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں انداز یہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ٹھہراؤ سے پڑھو، ایسی عجلت و تیزی نہ ہو جس میں الفاظ کی صحیح طرح سے ادائیگی بھی نہ ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب ہم آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حکم دیا کہ رات کو قیام کریں، تو اس کا آپ کی ذات پر اثر کیا ہوگا؟ ایک بہت اہم بات کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو بہت ہی اہم بات بتانے والے ہیں۔ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، اے میرے پیغمبر یہ آپ کا رات کے وقت اٹھنا جاگنا اللہ کی عبادت کرنا ہے، یا اشد وطا، یہ خواہشات کو کچلنے میں ایک بڑا مؤثر ترین عمل ہے جس میں انسان اپنی نفس امارہ کو لگام دیتا ہے۔ واقوام و قیلا، اور لوگوں رات کے وقت اٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں آہوزاری کرنا، یہ قبولیت میں بھی بڑا بہترین وقت ہے۔ بقول امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کا پچھلا پہر آتا ہے تو اللہ بھی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں جیسے خالق کے کائنات کی شیا نشان ہے۔ وہ اللہ آواز دیتے ہیں، حل من سائل فاعطیہ، وہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت میری رحمت کا سمندر بڑا معجزن ہے، تو وہ ہے کوئی تم میں؟ تو خیر میرے عزیزوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس کے بعد قیام اللیل کو ترک نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کے کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اپنے بندے کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ وہ عمل جس پر انسان مستقل مزاجی سے عمل کرتا ہے، جس پر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہم نے عبادات کی ہیں خالق کے کائنات انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے ذکر اذکار، اللہ انہیں ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ خالق کے کائنات اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ توفیق بھی نصیب فرما کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اللہ ایام میں اسی طرح تیری بندگی کریں، اسی طرح تیری عبادت کریں۔ اے اللہ، اسی طرح فرائض کو انجام دیں۔ اے خالق کے کائنات، جس طرح ہم اس مہینے میں بے حیائی، فحاشی، بریائی، بدی، چغلی، غیبت سے اللہ کنارہ کش رہے، اجتناب کرتے رہے، اللہ ہم دیگر ایام میں بھی اسی طرح اللہ تیری معصیت، تیری نافرمانی سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔